السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 اور 46 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لفظی ترجمہ تو بنتا ہے اے جو ایمان لائے ہو، ہم اس کو اے ایمان والو کا ترجمہ کر کے مختصر کرتے ہیں۔ اذا جب، لقیتم تم ملو، تمہاری ملاقات ہو، تم ٹکراؤ۔ یہ جو ملاقات میم لام الف قاف اس میں موجود ہے، تے لگا دیں الف کے بعد تو ملاقات بن جائے گا۔ فئاتا، فئا کسی گروہ سے، فئاتن فثبتو، یہ فئا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ فثبتو تو تم سب ثابت قدم رہو۔ یہ سا با اور تا موجود ہے تو الف لگا دیں سا کے بعد تو ثابت بن جائے گا۔ تم جمے رہو، تم ڈٹے رہو، تم ثابت قدم رہو۔ اور وذکر اللہ، اور ذکر کرو اللہ کا، اور یاد کرو اللہ کو، کثیرا بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ۔ کثیر کو دیکھیں تو کثرت بن سکتا ہے، اکثر بھی بن سکتا ہے۔ کثیر لعلکم تفلحون، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح پاؤ۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا ٹکراؤ ہو، جب کسی گروہ سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو، تمہاری ملاقات ہو، میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ اطیع کو دیکھیں تو واو الف آخر پہ تو جمع کی علامت ہے، الف تو یہ عین ہے تو الف تو کے بعد الف لگا دیں، عین کے بعد تے لگا دیں، اطاعت بن جاتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ جھگڑو آپس میں، نہ تنازع اختیار کرو آپس میں۔ تنازع ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تے نون الف زے عین۔ فَتَفْشَلُوا، تو تمہاری ہمت کم ہو جائے گی، تم ہمت ہار جاؤ گے، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ فا کے معنی پس، تا کے معنی تم، واو الف آخر پہ جمع کی علامت۔ آپ نے پرسوں چوتھ یہ پڑھا تھا، فا شین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ہمت ہارنا، بزدل ہو جانا۔ وَتَذْهَبُوا، وَتَذْهَبَ، اور بھاگ جائے گی، جاتی رہے گی۔ ذہابہ آپ کو پتہ جانا ہوتا ہے۔ ریحکم، تمہاری ہوا، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی۔ ہم اردو کے محاورے میں کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی تو ہوا نکل گئی، مطلب کیا ہے کہ اس کی قوت ختم ہو گئی۔ وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو۔ وَاصْبِرُوا، اور سب صبر کرو، واو الف جمع کی علامت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت جھگڑو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، اور تم صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آسان سا سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایمان والوں کو یہ میدان جنگ میں ایک گر بتایا ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں جو ان دو آیات میں ارشاد ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، جب تمہاری کسی گروہ سے ٹکر ہو، یہ میدان جنگ کی بات ہے، تو ثابت قدم رہو۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ دشمن سے مرد بھیڑ کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدمی دکھانی چاہیے، کیونکہ ایمان والوں کا جو توکل ہے وہ اللہ پر ہوتا ہے، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو قلیل گروہ بھی کثیر گروہ پہ کامیاب ہوگا، اللہ چاہے گا تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے۔ اب جب ٹکر ہو گئی ہے تو پھر اللہ کے لیے ڈٹ کر جم کر مقابلہ کرنا چاہیے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا حکم، اللہ کو یاد کرو مشکل وقت میں۔ ویسے تو ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن مشکل وقت میں اللہ کو پکارنے کا بالخصوص حکم ہے کہ اللہ کی رحمت زیادہ جوش میں ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجاہد جب صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کو یاد کرو۔ آپ نے دیکھا میدان بدر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور بہت یاد کرو، ویسے بھی جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان اپنے پیاروں کو یاد کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں، جب کوئی بات ہوتی ہے ہائے اماں کہتے ہیں لوگ، ماں کا، باپ کا، کوئی بھائیوں کا، اور سب سے زیادہ پیار ہمیں اللہ سے ہونا چاہیے اور اللہ ہی کو پکارنا چاہیے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں کامیابی کی جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ثابت قدم رہو، اور دوسرا اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ اگلی تین باتیں اگلی آیت میں ہیں، وہ یہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو اللہ نے فرما دیا، جو قوانین دے دیے ان کے پیچھے چلو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتلائیں ان کی پیروی کرو۔ دوسری بات ہوئی اطاعت باللہ اور اطاعت بالرسول، اس کا حکم ہے۔ آگے فرمایا آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں اگر لڑنے والی جماعت آپس میں ہی الجھ پڑے تو دشمن سے کیا لڑے گی؟ یا پھر توجہ الجھاؤ کی طرف رکھے گی یا پھر دشمن کی طرف رکھے گی؟ تو کم ہمتی تو آ جائے گی اگر ایسا ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہاری ہوا جاتی رہے گی، مطلب تمہارا شان اور روب اور دبدبہ کم ہو جائے گا، تمہاری قوت کم ہو جائے گی۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ آپس کا اختلاف کسی بھی جماعت کی قوت کو کم کر دیتا ہے۔ اور آخری بات جو بتلائی کہ صبر اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے مراد اگر مشکل وقت آئے تو ہمت نہ ہارو، کفار میدان جنگ میں بھی بے اصولی کریں تو تم نہ کرو، جیسے بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، مسئلہ وغیرہ کرنا، ناک کان جسم کے اعضاء کاٹنا۔ اور اگر مشکل وقت آ جائے، تمہیں زخم لگ جائیں، پھر بھی اللہ کی طرف نظر رکھ کے صبر کرو۔ تمہارا دل اور تمہارا ذہن کسی دنیاوی لذت کی طرف جا بھی رہا ہو تو صبر کرو۔ یہ سارے معنی اس صبر کے اندر موجود ہیں۔
اور ساتھ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 5 صفات پیدا کرنے والی مسلمانوں کی جماعت جو میدان جنگ میں ہوگی، انشاءاللہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ان پہ عمل کیا جائے تو یقیناً 100% فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔